آزادی کی تحریک جموں اینڈ کشمیر میں پوری خصوصاً جنوبی کشمیر میں پورے میں پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ ایکچوئل فائٹرز انڈین کہہ رہے ہیں 200 ہیں صرف، جو انڈینز کا اپنا ایسٹیمیٹ ہے. لیکن یہ جب پچھلے دنوں کشمیریوں کو ہندوستان میں عام خانچے مالوں کو مارا گیا تو محبوبہ مفتی نے، فاروق عبداللہ نے، عمر عبداللہ نے، جو کہ بہت بی جے پی نواز ہیں، انہوں نے کہا جناب اب ایسا کریں گے تو ان بچوں کو آپ دوبارہ دہشت گردی کی طرف دھکیل رہے ہیں. تو کسی وقت بھی ممکن ہے کہ اس ذلت سے بچنے کے لیے وہاں پہ دوبارہ کوئی ایسا ایکشن ہو. جموں میں کل ہوا ہے اور پھر ہوتا ہے ہندوستان پھر ہم پہ الزام دے گا، ایک فوج کشی شروع ہو جائے گی، لمیٹڈ وار، اوپن وار. تو کیا پاکستان کے لیے اس میں سبق ہے؟ ہم مسلسل دنیا کو کہیں کہ امن اس خطے میں آپ قائم کرنے کے لیے ہمارے درمیان جھگڑے کو طے کریں، ہم ہندوستان کی عوام کے اوپر اپنا ایک میسیج بھیجیں کہ دیکھیں آپ کی حکومت جو ہے آپ کو لڑائی کی طرف لے جا رہی ہے، یا پھر ہم بجائے گھبرانے کے اگر جسے کہتے ہیں گھبرانے کی تو میرے خیال کوئی ضرورت نہیں ہے، بیکاز ایک تو ہے جو چیزیں ماضی میں ہماری طرف سے اٹھتی رہی ہیں، اور موسٹلی جب کشمیر کی موومنٹ چلی تو اس میں پاکستان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کو کہتے رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ سیناریو بالکل مختلف ہے. اور اگر آپ اے ایس دلت کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں یا ریسنٹلی جو یشونت سنہا کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی، یا آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے ہندو میں ایک آرٹیکل چکا تھا کشمیر کی انڈیپینڈنس کے حساب سے، تو وہاں پہ ان تمام تھنکرز کے درمیان ایک کنکلوژن، یا برکھا دت کو پڑھے یا اروندھتی رائے کی نئی کتاب، اس میں ایک کنکلوژن آ رہا ہے جو ان کے اپنے اندر سے آ رہا ہے. اور وہ کنکلوژن یہ ہے کہ یہ جو آزادی کی تحریک چلی ہے یہ اس وقت اس لیے ڈیفرنٹ ہے. ایک تو یہ ان علاقوں سے اٹھی ہے جن کو آپ انڈین نیشنل کانگریس کا گڑھ تصور کرتے ہیں، وچ از اپنے شوپیاں، اننت ناگ اور یہ ضلع جو ہیں جہاں پہ محبوبہ مفتی رہتی ہے. دوسری اس کی جو کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھیلی ہے 16 سے لے کے 21 سال کے نوجوان بچوں میں. نوجوان بچوں سے یہ صرف مدرسوں تک نہیں رہی، یہ اب یونیورسٹیز تک پہنچ چکی ہے. اور آپ کو پتہ ہے پڑھے لکھے بچے 3 ایسے کیمیکل انجینئر جنہوں نے مداخلت کر رہا ہوں، بڑی ہندوستان نے کوشش کی کہ اس تحریک کو مذہبی رنگ دے، یہ لوگ فلاں جگہ سے کیونکہ دنیا نے اب نیو یارک ٹائمز کی بھی سٹوری پڑھے پرسوں، جو گارڈین کا آرٹیکل تھا وہ پڑھے، اس میں اس نے کہا ہے، یا ایون واشنگٹن پوسٹ نے پرسوں جو آرٹیکل رکھا ہے اس نے کہا ہے کہ انڈیا کے اندر اسپیشلائز بروٹل کلنگ ہو رہی ہے جو لوگوں کی آواز کو دبا رہی ہے، اور اب لوگوں کی آواز دب نہیں سکتی. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سوسائڈ بامبر تھا یہ ریئیکشن ہے انڈین سیکیورٹی، اینڈ اس کا ایک اگلا سینٹنس ہے کہ دے ہیٹ سیکیورٹی فورس. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں، اور آپ کو پتہ ہے کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی میں آرٹیکل 375 کو ابروگیٹ کرنے کے لیے جب محبوبہ مفتی کے درمیان جب قرارداد آئی، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ جی کشمیر کو انڈیا کے ساتھ انیکس کر لیں، ایک تو سپریم کورٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا، اسمبلی میں ہوا کہ ہم کشمیر کو انڈیا کے ساتھ انیکس کرتے ہیں، UN کی نئی قرارداد آ گئی جو آن ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ جی کشمیر is a disputed area, it cannot be annexed with any other country. So meaning thereby کہ یہ وہ فیکٹس ہیں جس کو پاکستان نے اٹھانا ہے. اگر اس باوجود اس کے ہندوستان ایک بڑے ملک ہونے کی وجہ سے دوبارہ یہ فوج کشی کی طرف جاتا ہے تو کیا پاکستان کے لیے کیا آپشن ہے؟ انڈیا میں اب یہ بھی پلوامہ جو ہے یہ کوئی آف دا کف چیز نہیں ہے، یہ بڑا ویل آرکیسٹرڈ اٹیک ہے. اور یہ اس دن کیا گیا، آپ اس کو دیکھیے، جس دن پاکستان کا وفد FATF میں بیٹھا ہوا گرے لسٹ کے ساتھ مقدمہ پیش کر رہا تھا، اور انہوں نے جو جیش کا بینر لگایا تو وہاں پہ جو ڈیلیگیٹس تھے انہوں نے باقاعدہ جیش کا نام پیش کیا کہ جی آپ اس کو بین کریں جو آج آپ چیزیں کریں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پرنس سلمان آئے تھے. تو اس کے ملٹی ڈائمینشنل ایفیکٹ